مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ بنت حوا، اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ دعاؤں کے لیے مساجد ہیں، مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے، قبرستان، مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے۔ تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدعت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی۔ تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا، تو بدعت کی تائید یا بدعت کا گناہ ہوگا، لیکن مشرک نہیں ہو جاتے۔ اور اگر وہاں جا کے مزار والے سے مانگ رہے ہیں تو پھر تو مشرک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو باقی ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو توحید سمجھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھو صحابہ تو مزاروں پہ جا کے نہیں مانگتے تھے، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں۔ تو انسان ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں ہوں گے تو چھوڑ دیں پھر ان کو اپنے حال پہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طارق مسعود صاحب کی آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی جس میں موصوف نے مزار شریف پر جانے کے سوال کے جواب میں جو کچھ فرمایا کہ مزار پر جا کر مزار والے سے مانگنا یا وہاں جا کر اللہ تعالی سے دعا کرنا شرک بھی بتایا، کفر بھی بتایا اور بدعت بھی بتایا۔ مزار والے سے اگر آپ مانگتے ہیں، اس سے عرض کرتے ہیں تو یہ شرک، یہ کفر، اور اگر مزار پر جا کر اللہ سے مانگتے ہیں یعنی ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں تو بدعت وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کہا کہ انہیں ہدایت کریں، انہیں سمجھائیں، انسان کے بچے ہوں گے تو مان جائیں گے، اور انہیں توحید سکھائیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شرک کے فتوے، کفر کے فتوے، بدعتی ہونے کے فتوے یہ کہاں تک جاتے ہیں، اور یہ کنہیں انسان کا بچہ بنانے کی بات کر رہے ہیں جو انسان کے بچے ان کی نظر میں نہیں ہیں، اور یہ کنہیں توحید سکھانے کی بات کر رہے ہیں جنہیں توحید کا نہ معلوم ہو، جو توحید نہ جانتے ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرات کون ہیں جو ان کے فتووں کی زد میں آتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 64، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی طرف رجوع کا حکم دیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اور حضور اگر ان کی شفاعت فرما دیں، ان کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ ویسے تو کئی احادیث مبارکہ اس حوالے سے الحمدللہ ملتی ہیں، مگر مختصراً وقت کا لحاظ کرتے ہوئے
اور دلچسپی برقرار رہے، توجہ برقرار رہے، اس لیے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حوالہ انشاءاللہ عز و جل لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہ جو حوالہ دینے لگا ہوں، مسند امام احمد، حدیث ابی ایوب انصاری، حدیث نمبر 23,646، لکھا ہے مروان نے اپنے زمانے تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں۔ قبر انور پر حضور کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں آرام فرما ہیں، اور وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا اور اپنا منہ رکھے ہوئے۔ مروان نے ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں، میں کسی اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں کسی اینٹ یا کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جب کہ نا اہل والی ہو۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دیکھا آپ نے، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضور علیہ وسلم کی قبر انور پر تشریف لائے، اپنا چہرہ حضور علیہ وسلم کی قبر انور پر جھکا دیا، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے، تو آپ نے کیا کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، کسی اینٹ کے پاس نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو مزارات پر جانا، یہ صاحب مزار سے کچھ عرض کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے جناب۔ آپ کہتے ہیں کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ کو نہیں ملا کسی صحابی نے نہیں کیا تو کسی سے معلومات کریں، کسی سے پوچھیں، صحابہ پر تہمتیں نہ لگائیں، مشرک ہونے کے فتوے اور کافر ہونے کے فتوے اور بدعتی ہونے کے فتوے صحابہ پر نہ لگائیں۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیں آپ، مدارک سورہ نساء تحت آیت 64، صفحہ نمبر 232۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہوں کی بخشش کرائیے۔ وصال کے بعد آ کر وہ شخص، وہ اعرابی جو ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب والا، آپ کے فتوے کہاں تک جا رہے ہیں؟ تابعین، تبع تابعین تک آپ کے فتوے جا رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف آپ فتوے دے رہے ہیں، حدیثوں کے خلاف آپ فتوے دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف آپ فتوے دے رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین کے آئمہ مجتہدین کے خلاف آپ فتوے دے رہے ہیں۔ آپ ہیں کس دھن میں؟ آپ کی بے ادبیوں گستاخیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے،
اور آپ جیسی شخصیت سے یہی امید لگائی جا سکتی ہے کہ رہے گا، کیونکہ آپ کے خون میں جو آپ کے استاد ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں میں یہ بات کہ آپ کے جو استاد ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، اکابرین ہیں، ان لوگوں نے گستاخانہ عبارتیں اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں، وہی پڑھ کر آپ مفتی بنے، وہی فتوے آپ دے رہے ہیں، نہ انہیں ادب تھا نہ آپ کو ادب ہے۔ تو لہذا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا والی آیت سے معلوم ہونے والے چند احکامات آپ کی بارگاہ میں پیش کی دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آئے نا صحابی تابعی، بشارت ملی، خوشخبری ملی نا۔ نمبر 2، قبر انور پر حاجت کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤکا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ خیر القرون کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، ظاہری حیات طیبہ والا، صحابہ کرام کا دور اور تابعین کا دور، یہ 3 دور ہیں جو خیر القرون کے اندر داخل ہے۔ نمبر 3، بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ یہ آپ نے سن بھی لیا، آپ کہتے ہیں یا کی ندا سے پکارنا جو وصال کر جائے یہ شرک ہے، آپ کے نزدیک ہے، باقی صحابہ و تابعین کے نزدیک تو نہیں ہے، قرآن نے بھی اسے شرک نہیں کہا۔ نمبر 4، مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اکابرین اہل حق سے ملنے والے درست عقائد پر اللہ تعالی ہمیں قائم و دائم فرمائے، خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔